71 کنال اراضی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور باقی صوبائی حکومت کی ہے، اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہربنس پورہ لاہور میں سپریم کورٹ نے محمد رمضان بنام چیف سیٹلمنٹ کمشنر کیس میں مورخہ 25 جون 1997 کو حکم دیا تھا کہ تمام الاٹمنٹ کینسل کی جائیں، اور 98 میں تمام الاٹمنٹس کینسل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 5 ارب روپے کی یہ جو سرکاری زمین ہے، اس کو مورخہ 9 جولائی 2011 کو اس کی FIR درج ہوئی ہے۔ یہ زمین جیل سازی کے ذریعے فروخت کی گئی ہے، اس کی مالیت 5 ارب روپے ہے، اور اس کی تفتیش کو 3 مہینے کے اندر ڈراپ کرا دیا گیا ہے، جو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کرا دیا ہے، اور اس کے جو حقائق آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، اس میں سابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار صاحب اور حاجی امتیاز علی صاحب اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کا بھی پتہ چلا، جس میں LD اور متعلقہ اتھارٹیز کے افسران بھی ملوث پائے گئے، اور اس سلسلے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایڈیشنل DG LDA کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن لاہور کے خلاف 3 کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جس میں بحریہ ٹاؤن نے PCBL کی سرکاری اراضی 37 کنال 15 مرلے پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا، جس میں 7 اسٹار ہوٹل، کمیونٹی سینٹر و دیگر تجارتی مراکز قائم کیے گئے، جن کی مالیت 2 ارب 35 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دوسری FIR میں بحریہ ٹاؤن نے پنجاب اوقاف ڈپارٹمنٹ کی 60 کنال اراضی پر قبضہ کیا، جس کی مالیت 1 ارب 77 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بشمول بحریہ آرچرڈ 2، 3، 4 اور آئیکن ویلی وغیرہ شامل ہیں، جن کی LDA سے منظوری نہیں کی گئی۔ ان کے ذمہ 1 ارب 12 کروڑ روپے واجب الادا ان کا نقصان کیا انہوں نے۔ یہ میرے ہیں، ان کے نیچے ہوگا آپ کے پاس، انہی کے نیچے ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کے سابق دور میں 4 آفیسز تھے، جس میں ایک جاتی عمرہ، دوسرا 196H ماڈل ٹاؤن، تیسرا 80H ماڈل ٹاؤن، چوتھا 41S DHA لاہور، اور ابھی ہمارے پاس اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں ہے۔ سیکیورٹی پرسنل ڈپلائڈ، سابق جو چیف منسٹر تھے ان کے پاس 2000 سے زائد سیکیورٹی آفیسرز ڈپلائڈ تھے، اب صرف 60 پرسنل ڈپلائڈ ایز پر سیکیورٹی آڈٹ کنڈکٹڈ بائی لاہور پولیس۔ سیکیورٹی کنسٹرکشن ایکسپینڈیچرز، اس میں 55 کروڑ روپے جاتی عمرہ خرچ کیے گئے۔ اس وقت ہماری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نیل ہے۔ POL کے ایکسپینڈیچر میں 3,30,00,000 روپے پر ماہ ہم سیو کر رہے ہیں CM آفس میں۔ یہ جو کچھ کمپیریزن آپ کو بتانی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب ہاؤس میں جتنے بھی غیر قانونی قابضین تھے، ہم نے ان سب کی بکنگ جو تھی، جو رہ رہے تھے ان کو کینسل کر دیا ہے وہاں پہ۔ ان کے ذمہ 6 کروڑ 37 لاکھ روپے واجب الادا ہیں، ان کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ان کے ذمہ 64,96,000 روپے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب 96 لاکھ روپے۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب 20 لاکھ روپے۔ انوشا رحمان صاحبہ 23 لاکھ روپے۔
زبیر گل صاحب 24 لاکھ روپے. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مصطفیٰ رمدے صاحب 39 لاکھ روپے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے ذاتی مہمانوں کے اخراجات 1 کروڑ سے زائد کے ہیں. یہ تو ایک تھوڑی سی کمپیریزن ہم نے آپ کو دی ہے کہ جتنے 100 ڈیز میں ہم نے جو اینٹی انکروچمنٹ پہ اور اینٹی کرپشن پہ جو ہم نے کام کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بدعنوانی کو، کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور اس پالیسی کے اوپر سختی سے عمل درآمد کریں گے. یہ وعدہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ جو خان صاحب کا وعدہ ہے کرپشن کے خلاف، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا اور پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا. انشاءاللہ ایک ایک پائی کا ہم آپ کو حساب دیں گے بھی سی اور لیں گے بھی سی. شکریہ آپ کو، بہت بہت شکریہ. پہلے بھی ہم نے سنا کہ تحریک انصاف کا یہ ایجنڈا تھا کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے اس کو ہم تبدیل فوراً نہیں کریں گے. ہم نے دیکھا پنجاب میں یکے بعد دیگرے جو ہے پہلے جو ہے وہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا، پھر ریفارمز کمیٹی کے جو ہیڈ آئے تھے کے پی کے سے ان کا بڑا نام تھا، ان کو تبدیل کیا گیا. اب جو ہے جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ طبقاتی نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کس نے تبدیل کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں نا سر. نہیں آپ بتائیں نا سر، آپ کی ایکٹیو ہے نا، آپ بتائیں. کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی اور کر رہا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. آپ پہلے کلیئر ہوں کہ کس نے کیا. نہیں پہلے آپ بتائیں کہ پہلے کس نے کیے تھے. آپ کیا کہتے تھے پہلے؟ آپ نے بتائی ہے کہ جو اتنے ہزاروں کنال اراضی واگزار کرائی ہے، کروڑوں اربوں روپے اس کی مالیت ہے، اس کا ہوگا کیا؟ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے کہ اس کو آپ کس مقصد کے لیے نہیں، اس میں ہم نے ایک یوٹیلائز کریں گے؟ اور دوسرا اس کا کہ آپ کی اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے دوران کچھ لوگوں کے نچلے طبقے کے گھر بھی گرائے گئے اور ان کو بھی اس کے اندر وہ متاثر ہوئے. اس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو بھی ریمیڈی دیں گے. اس حوالے سے بھی کوئی چیز ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ واضح طور پر نہیں ہے. نہیں، میں نے اپنی اس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اینٹی انکروچمنٹ سے جتنی ہماری زمینیں واگزار ہو رہی ہیں ان کو ہم ایک بینک ان کا ایک بنائیں گے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کا بینک بنائیں گے اور پھر ان کی زوننگ کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ فارسٹ کو دینی ہے، انڈسٹریز کو دینی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ داری لے گا اور اس کو اون کرے گا اور اس کو بہترین مصرف میں ہم لائیں گے. مائک یوز کر اور اس میں کیا بتانے جائیں گے؟ کیا منسٹر جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے کیا ان کو تبدیل کیا جائے گا یا سیاسی مجبوریاں بھی ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز آف ایم پی ایس جو ہیں وہ کم ہیں، اس وجہ سے کوئی دوست ناراض ہو سکتے ہیں. کیا کوئی ایسی مجبوریاں ہیں؟ نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ہم 100 ڈیز کا پورا اپنا پروگرام دے رہے ہیں. انشاءاللہ میرے خیال میں چند دنوں کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دعوت بھی دیں گے. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے اور ہماری کارکردگی کو اینالائز بھی کریں گے. سرکار صاحب یہ فرمائیے، تجاوزات کے خلاف آپ نے آپریشن کیا، زمینیں جو ہیں وہ آگزار کرا دی، تو پنجاب ہاؤس میں بھی آپ نے آپریشن کیا، وہاں سے جو لوگوں کو قبضہ کروایا، تو جو واجب الدار رقم ہے اس کی وصولی کا کچھ طے پایا ہے کہ وزیر اعظم سابق سے 1 کروڑ روپے سے زائد جو اخراجات ہے، یہ جو منسٹر یا سینیٹرز ہیں ان سے کیسے وصول کیے جائیں گے؟ بالکل جی، دیکھیں ہم نے تو انڈیکیٹ کیا، ہمیں پتہ چلا، ہم نے وہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر نکلوائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں. ان کو نوٹسز دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو وصول کریں گے. یہ ذاتی پیسے تو نہیں ہیں، یہ تو سرکاری پیسے ہیں، دینے پڑیں گے ہر کسی کو. جی کلاس ہوگا. سوال یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ نے ابھی ڈرائیو کیا کرپشن کے حوالے سے، اس میں کیا صرف سارے ہی پچھلی حکومت کے لوگ ہیں؟ موجودہ حکومت میں سے کسی بھی بندے کے کوئی اسکیم ثابت نہیں ہوا، کوئی اراضی ان میں ثابت نہیں ہوئی اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے پچھلی حکومت کو. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. ہم نے اکراس دی بورڈ کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے فیوریٹزم نہیں کی ہے. سرکار صاحب طاہر کلاسرا پی ٹی وی 2. جی بڑا شکریہ، مہربانی. بڑا دمک انسان ہو. بڑے بڑے وزیر اعلیٰ بھی تھے لیکن جناب نے آ کے جو ہے نا بہت خوبصورت. مہربانی. میں جواب پھر میں سوال میں آ جاؤں گا. سر کافی حد تک تصویر جنرل اتنے کیتے سعود کے حوالے نال بھی تو بڑا کام کرتے رہے. اگے تھوڑی کیا ترجیحات دی مین جڑا سپیشلی پولیس کے حوالے نال یا سپیشلی جوڈیشری کے حوالے نال لوگوں کو بڑی توقعات متعلق ہے. اس کا خاصا اگر کنٹرول کی سے پہلے تو زیادہ انکروچمنٹ ہوئی، دیگر چیزیں
کوئی ٹیم بھی تھوڑی اچھی ہے, منسٹر بھی تھوڑے بڑے اچھے ہیں, تھوڑا کلیئر پیسہ صاحب بہت مہربانی تاری کہ تساں جڑے سارے بارے نیک خواہشات رکھیں ہو ساؤتھ دے حوالے انشاءاللہ تو کچھ چنگے خبراں مل سن اور نویں فائنینشیل ایئر جڑا سٹارٹ تھی سی اساں انشاءاللہ ایڈمنسٹریٹولی نواں سیٹ اپ گھنا سوں اور جڑے سارے منسٹرز ماشاءاللہ اچھے کام کرنے پن. پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اپنی میٹنگ کر کے دی ہے منسٹر دی ایویلویشن اساں انشاءاللہ وہ بھی کل پرسوں کو سٹارٹ کرنے پہ وہ بھی تھی ویسے انشاءاللہ ول تو آپ کو انفارم ہی کرے سوں. صاحب یہ کہے گا کہ سواد 24 کا آپ کہا تھا کہ ہمارے قوم واقعے میں جو ہے دراصل کو گرفتار کیا جا سکتا, تو اسی پر اگر دیکھا جائے تو جے آئی ٹی کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا بنانے کا, تو وہ جے آئی ٹی کب تک بن جائے گی, اس کے مطلب سپریم کورٹ کے جیسے ہی آرڈر ہمیں وصول ہوں گے اسی وقت ہم بنا دیں گے. پرائم منسٹر اسلام آباد سے کنٹرول کرتے ہیں اور ابھی تک جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں ابتدائی 4 سے 5 میٹنگ اس میں سب میں وزیر اعلیٰ آپ کی جو آپ کے ساتھ شراکت رہی وہ وزیر اعظم کی رہی ہے, تو یہ تاثر کب ٹوٹے گا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ جیسے یہ میڈیا میں آپ کی فرسٹ اپیئرنس ہے, اتنی لیٹ کیوں ہوئی, یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی, اور یہ تاثر کہ جو آپ کیبنٹ کا آپ سنگل ہینڈیڈلی اس کا اجلاس ابھی تک بلا نہیں پائے, اس تاثر کو کب توڑیں گے کہ وزیر اعظم کے بغیر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اکیلے پنجاب کو رن کر؟ میرے خیال میں آپ یہاں آتے نہیں ہوں گے جدھر آپ لوگ بیٹھے ہیں, کتنی کیبنٹس میٹنگ ہوئی ہیں اور کس نے چیئر کی ہیں, کس نے ہیڈ کیے ہیں, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. جب ہوں گے اندر سے انشاءاللہ ہم آپ کو بھی بلائیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے بھگتان نظر آ رہا ہے, بیوروکریسی شاید اس طرح جو اوپن ڈور پالیسی کا آپ کے احکامات سے اس پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا ہے, اس حوالے سے کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہرحال اپنی ذات اور جو اپنا بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ابھی تک پبلک کو اسی طرح دکھا رہی ہے جیسے ماضی میں دکھاتی تھی. نہیں, ہم نے آتے ہی ایک انسٹرکشنز ایشو کیے ہیں کہ چٹ سسٹم ختم ہوگا, دروازے کھلے ہوں گے, آفیسرز پبلک کے ساتھ ملیں گے, انٹریکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم ہفتے میں ایک دن میں خود ملتا ہوں چیف منسٹر ہاؤس میں, دروازے کھلے ہیں, کافی لوگ آتے ہیں پورے پنجاب سے, میں خود ملتا ہوں, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. کبھی آپ تشریف لائیں تو وہاں آپ کی ملاقات لوگوں سے ہم کروائیں گے. پنجاب کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر وہ بیوروکریسی کا رویہ وہی ہے جو پرانا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے جو بڑی کئی کنال ایکڑ کئی ایکڑ پر ان کے جو گھر ہیں, ان کے جو دفاتر ہیں, ان کو کب ان سے واقفات کرا کے آپ اس کو اپنی تحویل میں لیں گے؟ ابھی تو 100 days ہوئے نا, ابھی تو 100 days ہوئے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے اینٹی انکروچمنٹ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ہم نے کام کیا ہے. یہ جدھر ہمیں ضرورت ہوگی کسی چیز کی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, اس میں ہچکچائیں گے نہیں, اس میں کوئی چیز ہمارے آڑے نہیں آئے گی, ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. پیچھے سوال لے لیں جی. اینٹی کرپشن جو ہے اس کی صورتحال کو بہت واضح کیا. ایک سب سے بڑا الزام جو موجودہ حکومت کے اوپر لگ رہا ہے وہ سفارش کلچر کا بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے, خاص طور پہ سول سیکورٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پہ لگایا جا رہا ہے جس میں براہ راست آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ براہ راست حکم دے کے ان کو لگوا رہے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, کبھی تو آپ کہتے ہیں میرا تو اختیار کوئی نہیں ہے, کوئی اور چلا رہا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں آپ لگا رہے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ میں ان کے ساتھ کب رہا ہوں, یعنی آپ پچھلی حکومت میں تھے نا شہباز شریف میں؟ نہیں, میں تو نہیں تھا. آخری سوال ہے جی, یہ آخری سوال آپ کا آخری سوال. آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں, اس کے بعد آپ کا آخری ریکوری ہوئی ہے, تو اگر اتنی اچھی وہاں ریکوری تھی, اتنی اچھی کارکردگی تھی, تو پھر وہاں پر جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے ان کو کیوں وہاں سے ہٹایا گیا؟ ان کو ہٹایا نہیں گیا چونکہ ان کی گریڈ 22 میں پروموشن ہو گئی ہے, ان کی سیٹ کو ریگولرائز کرانے کے لیے لیگل فارمیلٹیز پوری کی گئی, دوبارہ ان کو ادھر ہی لگا رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں. یہ آخری سوال لے لیں. صحافی بھائی, ہمارے ایک اہم سوال ہے صحافیوں کے حوالے سے جو کہ سب سے اہم ہے. پوری میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. 3 ماہ سے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت سرکاری اشتہارات کو جو ہے
वो इसके साथ मुंसलिक करने जा रही है कि जो अदारा 2 माह तनख्वाह नहीं देगा उसके सरकारी इश्तिहारात जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। आज पाकिस्तान के नंबर 1 जो चैनल्स या मीडिया हाउसेज हैं वहां 3-3 माह से सैलरी नहीं मिल रही। छोटे चैनल्स या छोटे मीडिया हाउसेज की बात तो बात की है। तो इस हवाले से हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं, आप इनसे मिलेंगे इंशाल्लाह, या आपके जो मसाइल होंगे इनको हल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह। सर बस ठीक है, अब खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जी प्लीज प्लीज। राजा पिशारा साहब भी साहब हुकूमत में लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उस दौर में कितनी हुई और करंटली महंगाई के क्या लेजिस्लेशन कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, ठीक है मसला वो है साहब जी प्लीज। आपने मेरे ख्याल में जो 2 बातें की हैं, एक तो लेजिस्लेशन के हवाले से की है, दूसरी प्राइस के बारे में की है। अब कल ही हमने 6 बिल असेंबली में पेश किए हैं। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह विद इन 100 डेज हम रिकॉर्ड कानून साजी करें, वो हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। दूसरा आपने कहा है कि प्राइस के कुछ चीज़ों की ज़्यादा हो रही हैं, हमने बिल्कुल उन पे मीटिंग भी की है और टारगेट भी दिए हैं, उसको हम रिव्यू करेंगे और हर हफ्ते उसको रिव्यू करेंगे और उसकी रिपोर्टें डायरेक्टली सीएम ऑफिस में आएंगी, मॉनिटर करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, अभी तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई और उसी तरह प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमानी फीसें वसूल कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए हमने अथॉरिटी कायम कर दिया है। प्रोविंशियल मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं उनकी सरबराही में वो इस पे काम कर रहे हैं। आप उनसे मिल लें, आपको बताएंगे।